یہ کہہ دیں میں الفن کہتا ہوں کہ رانا ثناء اللہ خان میں صحیح طور پہ ملوث تھا اور ہیروئن لے کے جا رہا تھا. اچھا سنیں، آپ سنیں، میں الفن کہتا ہوں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نہیں، شہریار آفریدی اور طارق فضل چودھری کے درمیان جو ہے یہ بحث و تکرار جو ہے سننے کے قابل ہے. اسے جو ہے شروع سے آخر تک ضرور سنیے گا اور کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار جو ہے ضرور کیجیے گا. پاکستان تحریک انصاف کے اوپر ہمیشہ یہ الزام لگایا گیا کہ ان کے دور اقتدار کے دوران جو ہے رانا ثناء اللہ کے اوپر جو ہے جھوٹا کیس بنایا گیا، ان کے اوپر جو ہے ہیروئن ڈالی گئی. آج جو ہے شہریار آفریدی نے جو ہے اس بات کو اڑا کے رکھ دیا ہے. یہ گفتگو مکمل سنیے گا اور کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار بھی ضرور کیجیے گا. اڑاتے تھے کہ بڑا جذباتی ہے. اب تو میں اپوزیشن میں ہوں نا، اب تو میرے اوپر 36 کیسز ہیں. میں آج بھی اس سٹینڈز پہ کھڑا ہوں. میں کہتا ہوں کہ چیف جسٹس آف دا سپریم کورٹ، چیف جسٹس آف دی ہائی کورٹ، آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب، ڈی جی ISI، پرائم منسٹر نواز شریف، زرداری صاحب، آپ جتنے ہیں، خدا کے لیے فار ونس اینڈ فار آل، فار دی سوورینٹی انٹیگریٹی آف دا پارلیمنٹ، فار دا سوورینٹی اینڈ انٹیگریٹی آف آل دا پولیٹیکل پارٹیز، رب کا واسطہ اس پہ انکوائری بٹھائیں تاکہ قوم کو انکوائری آپ کو کرنی ذمہ داری ہے. ڈاکٹر طارق صاحب نہیں، میں آگے نہیں آپ کو جانے دوں گا. میں اپیلیں کروں چیف، میں وہیں کھڑا ہوں، میں اپیلیں کروں آرمی چیف سے. او بھائی میں خود کیوں نہ بتاؤں یار کہ سچ کیا ہے جھوٹ کیا ہے. اس سے زیادہ سچ اور کیا بتائے گا بندہ؟ وہ کہہ رہا ہے کہ بلاؤ اس کو اور مجھ کو بتاؤ. نہیں، میں کہہ رہا ہوں کہ چیف جسٹس سے کیوں کمیشن آف انکوائری بنائے نا. خود کیوں نہیں بتا؟ اچھا آپ سب چیزیں چھوڑ دیں، سچ بتا دیں، آپ سب چیزیں چھوڑ دیں. کبھی وہ ANF پہ پھینکتے ہیں، کبھی جنرل پہ پھینکتے ہیں، کبھی کسی پہ نہیں پھینکتے. یہ کہہ دیں میں الفن کہتا ہوں کہ رانا ثناء اللہ خان میں صحیح طور پہ ملوث تھا اور ہیروئن لے کے جا رہا تھا. اچھا سنیں، آپ سنیں، میں الفن کہتا ہوں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بابرکت مہینہ رمضان کا کہ ڈی جی ANF اور ان کے بریگیڈیئرز جب ان کو بلایا، انہوں نے کہا میں اپنی اولادوں کی قسم ہے کہ یہ صحیح ہے. پھر میں پرائم منسٹر صاحب کے پاس لے کے گیا، کیبنٹ میں لے کے گیا. ابھی میں آپ سے ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ آپ اسی طرح آرمی چیف کا نام لیں، DGI کا نام لیں، اپنے ریجیکٹڈ پرائم منسٹر کا نام لے کے، اور چیف جسٹس آف سپریم کورٹ، اور انہیں کہیں کہ اس پر انکوائری کریں. اب کہیں آپ کمیشن آف انکوائری، آپ کی میں نے تو نہیں کہا، ان کو ابھی میں نے کہا بانوت ہے، آپ پرائم منسٹر کو تو تجویز دے سکتے ہیں. جل جائیں گے، کمال جائیں گے. میرے پاس پروگرام کا وقت کم ہو گیا. ویسے فیئرنیس ڈیمانڈ کے اس پہ کمیشن آف انکوائری کے لیے آپ خط لکھیں. کمیشن آف انکوائری کے لیے پرائم منسٹر کو خط لکھنا چاہیے. فیئرنیس ڈیمانڈ. آپ نے دیکھا کہ طارق فضل چودھری ایک بار پھر جو ہے کنی کترا کے نکل گئے. انہوں نے جو ہے بات کو گول مول کر دیا. شہریار آفریدی نے حلفن بھی کہہ دیا. اس کے باوجود بھی طارق فضل چودھری یہ ڈیمانڈ ہی نہیں کر سکے کہ اس کے اوپر جو ہے صاف و شفاف جو ہے تحقیقات ہونی چاہیے، ایک کمیشن بنایا جانا چاہیے اور قوم کے سامنے آ جانا چاہیے کہ کیا رانا ثناء اللہ کے اوپر جو کیس بنایا گیا تھا وہ ٹھیک تھا، درست تھا یا غلط تھا. لیکن طارق فضل چودھری نے اس بات کو گول مول کر کے ثابت کر دیا کہ انہیں خود بھی یقین نہیں ہے کہ یہ کیس جو ہے غلط تھا. پاکستان مسلم نواز جو ہے ہمیشہ پاکستان تحریک انصاف کے اوپر جو الزامات تو لگاتی رہتی ہے، لیکن جب آمنے سامنے بیٹھ کے بات ہوتی ہے تو پاکستان مسلم نواز کے لوگ جو ہے کبھی بھی جو ہے سیدھی اور سچی بات کرنے کی بجائے جو ہے بات کو ہمیشہ اتنا گول مول کرتے ہیں، اتنا گھما پھرا کے کرتے ہیں کہ عوام تک جو ہے حقیقی بات جو ہے کبھی بھی نہیں پہنچ سکتی. ان کی پارٹی کو سب سے بڑا نقصان بھی ان کی باتوں کو گھما پھرا کے کرنے کی وجہ سے ہوا ہے. اگر وہ صحیح اور کھری بات جو ہے قوم کے سامنے رکھ دیتے تو قوم کو ان کے اوپر جو ہے اعتماد بھی ہوتا. جس بھی شو کے اندر جو ہے پاکستان سے نواز کے لوگ جو ہے ایز اے اسپوکس پرسن آتے ہیں، وہاں پہ اگر ان کی گفتگو کو غور سے سنا جائے تو ان سے جب بھی سیدھا سوال کیا جاتا ہے تو کبھی بھی اس کا سیدھا جواب نہیں دیتے، بلکہ باتوں کو جو ہے گول مول کر کے رکھ دیتے ہیں. اس پوری بحث کے اندر جو ہے شہریار آفریدی کی باتوں کو بھی سنا جائے اور طارق فضل چودھری کی باتوں کو بھی سنا جائے اور اس کے اوپر جو ہے ندیم ملک کی گفتگو کو بھی سنا جائے تو یہ بات تو واضح ہو جاتی ہے کہ شہریار آفریدی کا پلڑا جو ہے یہاں پہ بھاری ہے. ان کی آواز جو ہے زیادہ وزنی لگتی ہے، ان کی بات میں جو ہے زیادہ حقیقت نظر آتی ہے، جبکہ طارق فضل چودھری جو ہے یہاں پہ سیاست کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. اپنی رائے کا اظہار جو ہے کمنٹس میں ضرور کیجیے گا. خدا ہم سب کو اور ہمارے وطن پاکستان کو اپنی زبان میں رکھے.